بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم احباب، لائف پلس کے پروگرام ناصر علی کی بیٹھک میں میں آپ کا میزبان ناصر علی ناصر حاضر خدمت ہوں۔ احباب، آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہے بلا شبہ کسی تعارف کی محتاج نہیں، بہت عمدہ لکھاری ہیں، ناول نگار ہیں، افسانہ نگار ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، محقق ہیں، دانشور ہیں اور استاد بھی ہیں۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں محترم جناب عثمان غنی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ ناصر بھائی۔ آپ کا بہت شکریہ عثمان صاحب، آپ تشریف لائے، آپ نے لائف پلس کو وقت دیا۔ سر میری خوش بختی ہے آپ نے مجھے بلایا، اور میرے لیے تو بہت ہی قیمتی لمحات ہیں، یادگار ہیں۔ آپ کو کیسا لگا لائف پلس؟ جی بہت اچھا لگا، اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس دور میں بھی آپ ایک ادیب کو عزت دے رہے ہیں، یقیناً یہ بہت اہم بات ہے۔ بہت شکریہ آپ کا، بہت بہت شکریہ۔ ہے تو یہ رسمی سوال عثمان صاحب، ہم لوگ ہر مہمان سے نہیں پوچھتے، آپ سے اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کا تعلق جو ہے وہ حافظ آباد سے ہے، اور آج آپ ہمارے اسٹوڈیو میں فرسٹ ٹائم، پہلی دفعہ آپ تشریف لائے ہیں، تو ہم جاننا چاہیں گے، ہمارے ناظرین جاننا چاہیں گے، کچھ اپنے بارے میں بتائیں۔ بہت شکریہ، اور یہ ایک کسی بھی ادیب کے لیے بڑی اہم بات ہے کہ وہ اپنے علاقے پہ بات کرے، اور اپنے علاقے پہ بات کرنا یہ جتنا آسان ہے اتنا مشکل بھی ہے۔ جی جی۔ ظاہر ہے میں ایک چھوٹے سے شہر سے ہوں، حافظ آباد جس کا نام ہے، اور میری پیدائش شہر کی ہے، جی اور میرے والدین جو تھے وہ دونوں ہی مزدور تھے، اور آخری عمر تک انہوں نے یہی مزدوری کا سلسلہ جاری رکھا۔ واہ۔ اور بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا ہوں، میری ایک بہن ہے چھوٹی صرف، اور میرا شہر جو ہے وہ ادب کے لحاظ سے بھی بہت زرخیز ہے، ماشاء اللہ۔ اور دیوان سنگھ مفتون اور اس طرح حجازی پورا ایک گھرانہ ہے وہاں، اور ظہیر اکبر مرزا، محمد حنیف ساکی، ماشاء اللہ۔ جدو پڑھا درود میں ساواں ہائے، سرکار دی خوشبو آندی، واہ واہ۔ اور جن کی کتاب سوچ دی سولی، اور گوہر ابن واسق صاحب، اور سب سے بڑی بات جسے وہاں کے ادبی حلقوں میں جس شخصیت کو بابائے حافظ آباد یا بابائے اقبال کہا جاتا ہے حافظ آباد کا، جاوید حیات دیوانہ صاحب، وہ احسان دانش اور احمد دین قاسمی کے ساتھ تقریباً 40 سال انہوں نے گزارے، اور ہر چیز پر کتاب لکھی، شاعری کیسے کریں، کہانی کیسے لکھی، عروض پر کتابیں لکھی، ڈائریکشن پر کتابیں لکھی، افسانوں پر کتابیں لکھی۔ تو وہ بہت ایک زرخیز ایک علاقہ ہے ادبی سطح پر، تو باقی ظاہر ہے ہم اس کو ادب کے تناظر میں دیکھ رہے ہیں، تو اسی ماحول میں مجھے بڑے ہونے کا، اور نذیر احمد نون صاحب، میں ان کا نام بھول گیا، ماشاء اللہ۔ اور نون صاحب کے ساتھ بھی میری بڑی اچھی سیٹنگز رہی، اور سب سے بڑی بات کہ میرے خیال سے جہاں تک میرا مطالعہ ہے، حافظ آباد میں جو سیرت پر کتاب لکھی ہے، حجاب بشریت، وہ نذیر احمد نون صاحب نے ہی لکھی ہے۔ ماشاء اللہ۔ باقی وہاں ارشاد اللہ ایڈوکیٹ صاحب ایک یونیک پرسنالٹی رہے ہیں، وہ بھی غریق رحمت کرے اللہ ان کو، فوت ہو گئے۔ انہوں نے جو غازی لوگ ہیں ان پر کتابیں لکھی ہیں، اور بڑے ہی پڑھے لکھے آدمی تھے، اور ان کے بارے مشہور تھا کہ لوگ ان کو باوضو ہو کر ملنے آتے ہیں، اور پروفیسر بھی تھے، بعد میں وہ سبحان اللہ، سبحان پروفیشن انہوں نے چینج کیا، وہ وکالت میں چلے گئے۔ بہت پڑھی لکھی جو ایک دھرتی ہے، اور اسد سلیم شیخ صاحب جنہیں صدارتی ایوارڈ بھی ہاں جی، ماشاء اللہ۔ بٹیاں کے ہیں، تو اس سلسلے میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ادبی سلسلے میں ایک پوری روایت وہاں موجود ہے۔ کیا کہنے ہیں، کیا خوبصورت آپ نے اپنے علاقے کو بیان کیا، وہاں کے ادبی ماحول کو بیان کیا۔ اچھا، آپ نے ناول لکھا، افسانہ لکھا، طویل نظم بھی لکھی، کتنی کتابیں ہیں آپ کی؟ سر میری ایک شاعری کی کتاب ہے طویل نظم، جو ہے 2013 میں آئی، اس کے بعد میری 14 میں افسانوں کی کتاب آئی، پھر 17 میں افسانوں کی کتاب آئی، تو اس کے بعد میری 3 کتابیں انگریزی میں رہیں، لیکن وہ تینوں کی تینوں امیزون پر پبلش ہوئی۔ اچھا ہوا۔ جی، اس کے بعد میرا ناول ہے جس پہ میں عرصے سے کام کر رہا تھا،
یہ آیا ہے 2024 میں، چراغ ساز۔ چراغ ساز۔ لیکن اس سے پہلے ہی 2023 میں یہاں عالمی استر پبلیشر اسلام آباد سے میری انگریزی کی جو میری تو وہ طویل نظم تھی، پورے 10 سال بعد، ایک دہائی بعد 2013 میں وہ کتاب آئی تھی، وہ 10 سال بعد پورے جو ہے وہی نظم انگلش میں گورڈن کالج کے پروفیسر ہیں، ہمارے دوست ہیں، وہ انہوں نے مجھ سے گفٹ کے طور پر لی تھی پڑھنے کے لیے اردو میں۔ تو 6 ماہ کے بعد انہوں نے مجھے ٹرانسلیٹ کر کے دی آرکیک کلاسک انگلش میں، اچھا، جس میں شیکسپیئر لکھتا ہے، جان ملٹن لکھتا ہے، اس لینگویج میں پوئٹک جس کے اندر موجود ہے، تو اس میں انہوں نے ٹرانسلیٹ کی، اور وہ 2023 میں جنوری میں شائع ہوئی، داؤ نیڈت آئی بیک کے نام سے ادھر اسلام آباد میں۔ تو 6-7 مہینے کے اندر اس کا ایڈیشن ختم ہو گیا انگلش میں، اور ساتھ میں اردو ٹیکسٹ بھی تھا۔ تو پھر اگست میں یعنی کہ 8 ماہ کے بعد دوبارہ اس کتاب کو چھاپنا پڑا، داؤ نیڈت آئی بیک کے نام سے سیکنڈ ایڈیشن انہوں نے چھاپا پھر۔ تو یہ کتاب بھی ایک ایڈ ہوگی۔ تو اس کے بعد 24 میں میرا ناول آیا تھا اپریل میں، چراغ ساز کے نام سے، جو کہ ایک آپ سمجھتے ہیں کہ ناول ایک بڑا کام ہوتا ہے، اس کی اسکیل بڑی ہوتی ہے اور اس میں ایک وقت لگتا ہے۔ جی جی۔ تو یہ میرا ایک ادبی کام ہے۔ باقی یہ چراغ ساز آپ کا ناول جو ہے، اس کی بڑی دھوم ہے آج کل اسلام آباد میں، مختلف ادبی حلقوں میں یہ ڈسکس ہو رہے ہیں۔ کیا موضوع ہے اس کا؟ تھوڑا سا اس کے بارے میں تھوڑا بتا۔ جی جی، بہت شکریہ۔ اصل میں جو چراغ ساز ہے، یہ اس سے تو صاف پتہ چلتا ہے کوئی چراغ بنانے والا ہے۔ تو چراغ ساز کا جو موضوع ہے، جو سٹوری ہے، وہ یہ ہے کہ ایک علاقہ ہے، گاؤں ہے، بہت ایک سمجھ لیں کہ ریموٹ ایریا جیسے کہتے ہیں، تو وہاں بجلی آ رہی ہے، اچھا۔ اور وہاں کا جو ایک صدیوں سے موجود وہاں کے مٹی کے برتن بنانے والے لوگ ہیں، خاندان ہے، پورا سلسلہ چراغیہ میں نے اسے کہا ہے اچھا، واہ۔ ناول کے اندر پورا۔ تو وہ رزسٹ کر رہا ہے، وہ خاندان، کہ اگر بجلی آ گئی تو ہمارا جو چراغوں کی روایت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اچھا۔ تو اس سلسلے میں جو ایک بچہ ہے، ایک نوجوان ہے، وہ شہر جا کے پڑھتا ہے، وہ دنیا دیکھتا ہے، تو وہ اس چیز کو فوکس کرتا ہے، ایمفسائز کرتا ہے کہ بجلی آنی چاہیے، دنیا کہاں کے کہاں پہنچ گئی۔ تو وہ معاملہ جو ہے وہ پنچایت میں چلا جاتا ہے۔ واہ۔ تو وہاں پھر جو چودھری کی فنکاریاں ہوتی ہیں اور جو معاملات ہوتے ہیں، اور جو عجیب بات ہے کہ پورے کا پورا گاؤں چراغی کے ساتھ کھڑا ہے، اس چراغ ساز کا نام ہے چراغی۔ اچھا، وہ پورے کا پورا گاؤں چراغی کے ساتھ کھڑا ہے کہ یہاں پہ لائٹ نہیں ہے، نہیں آنی چاہیے، بجلی نہیں ہے۔ ہاں، کہ روایت کے پیچھے صدیاں ہوتی ہیں، اچھا۔ اور چراغی اس میں کہتا بھی ہے کہ لمحوں سے صدیوں کو کچلا نہیں جا سکتا، ہائے۔ کہ وہ پیچھے پوری صدیاں موجود ہیں، اور یہ جدت جو ہے یہ آزمودہ نہیں ہوتی، اور اس میں بہت زیادہ نقصان ہوتے ہیں، اور وہ بہت ساری اسی طرح کی جو پوری اس کے اندر ڈسکشن ہے، جس طرح سے بھی ایک نیا آدمی سوچتا ہے اور جس طرح ایک پرانا آدمی سوچتا ہے، اس کے اندر کلیش، یہ اس کا میجر تھیم ہے۔ بٹوین دا لائنز یا بین السطور کہہ لے یا انڈر دا لائنز، اس کے اندر کئی سٹوریاں چل رہی ہیں۔ اس کا جو سٹائل ہے وہ سارے کا سارا داستانوی ہے، اور اس کے اندر جو داستانوں کی طلسم اور حیرت کا جہان ہوتا ہے وہ ہر آدمی کے پاس موجود ہے۔ واہ۔ جس آدمی کے پاس جائیں اس کے پاس ایک کہانی ہے۔ 3 آدمی اس میں اندھے ہیں جو پانی میں ایک طلسماتی فضا کو جناب بہت بڑھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو میں نے ایک خاص تجربہ کیا اس کے اندر، وہ حیت کا میں نے تجربہ کیا، کہ پہلی جتنی حیتیں موجود تھیں یا سامنے کی تھی، میں نے ممکن بھر کوشش کی ہے، مقدور بھر کے ان سے تھوڑا سا ہٹ کے لکھا جائے۔ تو اس کی ٹیکنیکس بھی ہر جگہ پہ ایک نئی ٹیکنیک ہے، جس آدمی کے پاس جائیں اس کے پاس ایک مکمل کہانی ہے، اور وہ ناول کی کہانی کے ساتھ جڑتا ہے، اور پورا ایک طاقت کا نیریٹو ہے کہ جس طرح چودھری استعمال کرتے ہیں، اور یہ وہ سارا کچھ تو ظاہر ہے۔ اور اس کی جو لوکیل ہے وہ حافظ آباد، یعنی کہ دریا کی چناب کے مشرق کی طرف جو لوکیل ہے اس کی کہانی ہے۔ واہ۔ تو 1960 کی لفظیات جو وہاں بھی متروک ہو گئی تھی، وہ میں نے پرانے بابوں سے، لوگوں سے، وہاں کے رہتل میں رہنے والے لوگوں سے پوچھ کر لکھی ہیں، جس کے بعد میرے پاس پورا ڈیٹا تھا۔ پھر کھیلوں کے نفسیاتی محرکات جو ہم نے آج تک سوچے نہیں، چیچو چیچ گنڈیریاں دو تیری، اس کا کیا ایک نفسیاتی محرک کیا ہو سکتا ہے، اٹو روڑا کیا ہے، باندر قلعہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ جو وہاں کے رہتل کے محاورے ہیں، دونوں پھرولیاں یعنی کہ کہاوتیں ہیں جو کھدو کو پھرولیاں لیریں نکلتی ہیں،
اس طرح کے بہت سارے چیزیں جو ہیں ان کو میں نے برتا ہے اس کے اندر. تو یہ لسانی تشکیلات کا ایک سمجھ لے کہ اپنی سطح پر، یعنی کہ میں جو سمجھا ہوں ایک تجربہ ہے، واو، تو اسی وجہ سے اس کو شاید ہاتھوں ہاتھ لیا گیا ہے. تو باقی کیا کیا خوبصورت داستان اور کیا خوبصورت ناول آپ نے جیسے کہ آپ نے بتایا کہ اس میں ساری چیزیں جو ہیں وہ موجود ہیں. آپ کی ثقافت بھی ہے، آپ کا جو ہے وہ کلچر بھی، اور ساری چیزیں اس میں موجود ہیں. اور چراغ ساز ایک نام بھی بڑا بہت خوبصورت نام ہے. اور ہم لوگ چاہیں گے کہ اس پہ مزید ہم کسی اور فورم پہ بھی اس کو ڈسکس کریں. تو ابھی تو ہم لائف پلس پہ موجود ہیں اور یہاں کا اسٹرکچر تھوڑا سا مختلف ہے. سر آپ کی اس ناول پہ تو گفتگو ہو گئی. اچھا یہ بتائیے گا، آپ ایک لکھاری ہیں، آپ لکھتے ہیں، جیسا کہ بہت سارے علوم، اب جدید علوم، ایسے ایسے علوم آ گئے ہیں کہ لوگ جنہیں پڑھ کے چاند تک پہنچ چکے ہیں. آپ کو کیا فائدہ ہوتا ہے، یہ کیوں لکھتے ہیں؟ یہ ناصر صاحب، یہ اتنی دلچسپ بات ہے. اگر یہی بات عمومی سطح پر ڈسکشن اس کی ہونا شروع ہو جائے تو پتہ چلا. بنیادی طور پر جب آپ یہ کہتے ہیں نا ادب کیا ہے، ناول کیا ہے، شاعری کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ زندگی کیا ہے. ادب کو جاننا، ادب کو لکھنا، یہ بنیادی طور پر زندگی کو جاننا ہے، زندگی کی پیچیدگیوں کو جاننا ہے. تو جو آدمی، آپ ساری زندگی دیکھیں، اپنا مشاہدہ بھی دیکھیں، جو آدمی بھی لٹریری ہوگا نا، جو لٹریچر کا مطالعہ کرتا ہے، اس کی گفتگو، اس کا بات کرنے کا انداز، بات بنانے کا انداز، حتیٰ کہ وہ دھوکہ بھی بڑے سلیقے سے دے گا. اچھا، واہ. وہ بات بھی سلیقے سے کرے گا، اس کے اٹھنے بیٹھنے میں بھی ایک سلیقہ ہوتا ہے. تو بنیادی طور پر ادب جو ہے وہ زندگی کی وہ گتھیاں کہ جو آپ سلجھانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں. تو وہ آپ کو کسی کہانی سے، کسی شعر سے، کسی چیز سے آپ کو اس کے مطالب سمجھ آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس لیے ادیب تو ہوتا ہی بہت متحمل ہے، لیکن جو ریڈر بھی ہوتا ہے وہ بھی اپنی زندگی کے معنی جو ہے نا ادب سے تلاش کرتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ناول یا کوئی بھی جب آپ بات کر لیں تو بنیادی طور پر جس آدمی کو زندگی کی تلاش ہے وہ لازم لٹریچر کی طرف آئے گا. آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہوا، مطلب یہ ہوا کہ لٹریچر جو ہے وہ زندگی ہے. وہ زندگی کی پوری ترجمانی ہے. زندگی کے استھیٹکس جو جمالیات ہیں جو ایک لٹریچر سے سمجھ آ سکتی ہیں، جو آپ کو اصل اپنے آپ سے ملواتا ہے، وہ لٹریچر ہے. یہ تو ہو گئی بات جی ایک لکھاری کی. جی ہم تھوڑا ہٹ کے بات کرتے ہیں. سر. آپ کے پاس جاب ہے، آپ ساتھ میں اپنا وہ سلسلہ آپ کا چل رہا ہے. ایک عام آدمی وہ کیوں لکھے گا یہ چیزیں؟ اس کے مسائل تو کچھ اور ہیں. ٹھیک. وہ تو اپنے جو کچن کے مسائل، اپنے روزی روٹی کے مسائل، وہ ان سے ہی باہر نہیں آ رہا. اس دور کی بات کر رہا ہوں. تو وہ کیوں اس طرف آئے گا؟ وہ اس کا کیا، وہ اس کو آپ کیسے، یہ ذمہ داریاں کس کی ہیں؟ ذمہ داری لٹریچر پڑھنا یا لکھنا؟ جی، ایک شاعر ادیب جو لکھاری ہے اس کو حکومتی سطح پہ کچھ، میں ذرا تھوڑا آسان کر دیتا ہوں اس کو، میں تو اس طرف آ نہیں رہا تھا. حکومتی سطح پہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ لکھاری کے لیے کچھ ایسی ایکٹیویٹی حکومت کی طرف سے ہونی چاہیے کہ وہ آسانی سے کوئی تخلیقی کام اپنا کر سکے، اسے روزی روٹی کے مسائل سے باہر نکال؟ میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں. اصل دیکھیں کہ ناصر صاحب، کوئی بھی آپ کام کرتے ہیں نا، جیسے آپ یہ کام کر رہے ہیں، بڑا تردد کر رہے ہیں، میں پچھلے 1 گھنٹے سے دیکھ رہا ہوں. دیکھیں، ہر بندے کا اپنا مطمع نظر ہے کہ وہ اگر یہ آپ نے چینل بنایا ہے یا یہ جو اسٹوڈیو بنایا، آپ اس کے بائی دا پروڈکٹ کیا چاہتے ہیں. ایک ادیب ہے، ہر ادیب کا ایک اپنا نقطہ نظر ہے. اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ حکومت یا کوئی آدمی مجھے سرپرستی میری کرے تو میں بڑے آرام سے بیٹھ کے بڑے بڑے ناول لکھ سکتا ہوں، یا میں بہت بڑا شاعر تھا، میری قدر نہیں کی گئی، تو یہ اس کا اپنا مطمع نظر ہے. اچھا. اگر کسی آدمی کا مطمع نظر یہ ہے کہ میرے اندر ایک خیال ہے اور میں اس کو پیش کرنا چاہتا ہوں، تو اس کا مطمع نظر اور ہے. کچھ لوگ اس لیے لکھتے ہیں کہ میں کنٹریبیوٹ کر سکوں، کہ میں ادب میں میرے اندر ایک خیال ہے.
مثلاً مجھ سے آپ یہ پوچھیں کہ آپ کا ذاتی نقطۂ نظر اس معاملے میں کیا ہے؟ اچھا، آپ انفرادیت کو جو ہے وہ میں جی بالکل ایسا، اگر کوئی بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے حکومتی سطح پر اگر پذیرائی ملتی یا یہ ہوتا، فرض کرے ایک آدمی ہے، اس کو سارے ایوارڈ مل گئے ہیں حکومت کے، اس نے نوبل انعام بھی لے لیا ہے، تو کیا وہ اس لیے ادب پروڈیوس کر رہا تھا؟ تو اس نے تو ادب کی جو نس ہے اس کو اس سے ہی نفی کی ہے۔ نہیں میں آپ کی بات بالکل میں سمجھ گیا، اوارڈ والا معاملہ اور وہ سارے معاملات وہ الگ۔ جی میں یہ آپ سے جاننے کی کوشش کر رہا ہوں کہ حکومت نے ایک لکھاری کے لیے کچھ ایسے اقدامات کیے ہیں کہ اس کے وہ روزی روٹی والے مسائل جو ہیں وہ ختم ہوں اور وہ یہ اب ایک الگ سوال ہو گیا نا۔ اچھا ادب تخلیق کر ہاں سکتے۔ یہ ایک الگ سوال ہو گیا۔ تو وہ اگر ظاہر ہے، یہ تو بالکل 2+2=4 والی بات ہے کہ اگر کوئی بھی آدمی ہے کہ اس کو تھوڑی سی فارغ البالی دے دی جائے یا آسائش دے دی جائے تو وہ کوئی بھی کام کر رہا ہے تو اس میں وہ کھل کے اور آسانی سے کرے گا۔ اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اگر کوئی ادیب ہے وہ یہ کہے کہ میں اس لیے بڑا ادیب نہیں بنا کہ مجھے اگر تنخواہ میری اچھی ہوتی، چلیں ایسے ادیب آپ دیکھ لیں، آپ تو زیادہ آپ کا تجربہ ہے کہ جو بہت لاکھوں کماتے تھے لیکن وہ اچھے ادیب نہیں بن سکے۔ ٹھیک ہے، ادیب تو ایسے بھی ہیں، بتا دیتے ہیں اس پہ جاؤ کہانی لکھ کر لے آؤ۔ آج چلیں ہم اس کو تھوڑا سا اس طرف لاتے ہیں۔ افسانہ، یہ علامت کیا ہے؟ اکثر ہم سنتے ہیں کہ علامت خانی کو کھا گئی ہے، یہ کیا دیکھیں کہ کوئی بھی جو علامت بنیادی طور پر وے آف رائٹنگ ایک ٹیکنیک ہے، کوئی ایسی کوئی تحریک بھی نہیں ہے اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی بہت نظریہ ہے، یہ ایک ٹیکنیک ہے۔ ٹیکنیکس جو ہوتی ہیں وہ رائٹر کے ٹولز ہوتے ہیں۔ اچھا، تو کون سا آدمی ہے وہ کون سی ٹیکنیک یوز کر رہا ہے، کون سا ٹول یوز کر رہا ہے، یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ باقی آپ یہ کہیں کہ علامت کون سی اچھی ہوتی ہے اور کس پہ زیادہ ہونا چاہیے، جیسے آپ نے کہا کہ علامت اب کہانی کو کھا گئی ہے، وہ اسی لیے کہ جب ایک لکھاری علامت بنانے لگتا ہے تو علامت بنانے لگ جاتا ہے، کہانی کہیں پیچھے رہ جاتی ہے۔ تو ابلاغ کے لیے، کہانی کے لیے، کیا اس کہانی کے ابلاغ کے لیے یہ ٹیکنیک سوٹیبل تھی؟ کیا یہ چل سکتی تھی؟ یہ نہیں ہے کہ اب انتظار حسین نے اچھی کہانیاں علامتی لکھی ہیں یا احمد جاوید صاحب نے علامتی کہانیاں، ان کی کتابوں کے نام بھی ایسے ہیں، غیر علامتی کہانی، یہ بھی علامت ہے، تو میں بھی ویسے لکھنا شروع کر دوں۔ علامت کا ورتاوا جو ہے وہ اس کو بڑا بناتا ہے۔ اچھا، واہ، اور علامت وہی اچھی ہوگی جو کسی بھی زمانے میں اپنے معنی دے۔ وہ ٹیکنیک ہے نا کہ 1960 میں یا بوکا افسانہ ہے، اس کا منشا صاحب، تو وہ اپنے زمانے میں ظاہر ہے وہ ایک خاص فضا کے خلاف لکھا ہوا افسانہ ہے۔ بوکا وہ گاؤں کے کنویں کے اندر روز ٹوٹ جاتا تھا، تو آدمی کہتا ہے یار وہ اس بندے کو ڈھونڈیں جو بوکا کاٹ دیتا ہے روز۔ تو بوکا اور کنواں ایک پوری علامت ہے۔ تو اگر اس علامت کے معنی آج آپ کشید کر سکتے ہیں، اس سے نکال سکتے ہیں، تو وہ علامت سدا بہار ہو جائے گی۔ اگر وہ اس وقت رہی ہے اور اس وقت وہ اچھے معنی دے گی ہے تو وہ ایسی ہے جیسے اخبار کی طرح ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے علامت کا ورتاوا، ٹھیک ہے، اس کو چلیں ایک اور میں بات کر دیتا ہوں۔ اگر کسی آدمی کے افسانوں میں یا کہانیوں میں خاص مذہبی عناصر ہیں، مثلا انتظار حسین ہے، ان کے یہ تصوف ہے، یا مثلا ان کے ہاں قرآنک یا میتھالوجیکلی جتنی اساطیری ان کے ہاں علامتیں پائی جاتی ہیں، قرآن سے بھی پائی جاتی ہیں۔ لیکن اگر کوئی مجھے یہ کہے یا آپ کو کہے یا کہانی پہ سوال کرے کہ انتظار حسین اس لیے بڑا افسانہ لکھے کیونکہ انہوں نے مذہبی اساطیر کو اٹھایا، تو یہ بالکل غلط بات ہو جائے گی۔ مذہبی اساطیر کو استعمال کر کے انہوں نے کہانی کو نہیں بڑا بنایا، وہ سپورٹیو ایلیمنٹس تھے، وہ ان کا ورتاوا تھا جو ان کو وہ بڑا بنا گیا۔ تو لازم نہیں ہے ہر آدمی وہی وہ جو دیوار کو نہ چاٹ سکے، وہ یاجوج ماجوج والی انہوں نے علامت لی ہے اور حکایات سے لی ہیں، وہ جو کھوئے گئے، یا جس طرح آخری آدمی ہے وہ بنی اسرائیل والا، وہ جو مکاری کرتا ہے اللہ سے، اللہ نے پوری آیات اس پر نازل کی، مچھلی والا آخری آدمی، اگر انہوں نے علامت لی ہے تو وہ افسانہ دیکھی، علامت نے اس کے مفاہیم میں اضافہ کیا ہے، اچھا، کہانی کو ڈیمیج نہیں کیا۔ اگر کہانی بناتے علامت کا سہارا لیتے ڈیمیج ہو گیا تو یہ رائٹر کی سمجھنے کمزوری ہے، علامت کو کچھ نہیں ہوا۔ اچھا، واہ 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 واہ، کیا پلاٹ ہم
گفتگو کرتے ہیں تھوڑی سی. جی جی خیر. تو کیا ایک ناول یا افسانے کے کردار جو ہیں وہ مل کر کوئی ایک پلاٹ تشکیل دیتے ہیں، یا پلاٹ جو ہے وہ پہلے سے ذہن میں آپ لوگ، یا علامت جو ہے وہ اس کو ذہن میں رکھ کے پلاٹ بناتے ہیں، یا کرداروں کو ذہن میں رکھ کے، یا کرداروں کو اکٹھا کر کے آپ پلاٹ کی صورت سامنے لاتے ہیں؟ پلاٹ کیا ہے؟ دیکھیں پلاٹ کو آپ پلاٹ سے ہی سمجھیں تو آپ کو بڑی اچھی بات سمجھ آ جائے گی. یہ جو پلاٹ ہمارا زمین پر ہوتا ہے، اچھا. ایک سمجھ لیں آپ کے پاس ایک ڈائی ہے، ایک فریم ہے، وہ آپ کا ایک کہانی کا پلاٹ ہے کہ جس کے سارے اندر آپ کی کہانی چاہیے. یہ نوجوانوں کی طرف سے سوال تھا. جی جی سر. جی کہ ایک پوری آپ کے پاس ایک ایریا ہے کہانی کا، کہانی کہاں تک پھیلے گی، کہاں تک جائے گی اور کیا ہوگی، یہ ہے پلاٹ. اس کو آپ ورتیں گے کیسے، اس کو بیان کیسے کریں گے، یہ ہے کہانی. اچھا، اس کا مطلب پہلے جو ہے وہ آپ نے ہاں. پلاٹ. باقی جو آپ نے ٹیکنیکل سوال کیا ہے کہ کردار کیسے آتے ہیں، کہانی کیسے آگے بڑھتی ہے، یہ میں کیونکہ رائٹر ہوں تو میں یہ باتیں کر رہا ہوں. ہر رائٹر کا اپنا سٹائل ہے. اچھا. مثلاً میں اگر اپنی بات کروں تو مجھے ہمیشہ کہانی کا نام اور اینڈ پہلے آتا ہے. مثلاً ایک مجھے خیال آیا یا کہیں سے مجھے خیال سوچ کیا کسی واقعے سے یا ہسٹری کے واقعے سے، تو مجھے فوری طور پہ اس کا نام سوجے گا اور پھر اس کا اینڈ سوجے گا، اس کا خاتمہ کیسے کرنا ہے، اس کو ختم کیسے کرنا ہے. اچھا. واہ. بعد میں کہانی کی ضروریات کے مطابق چیزیں آتی جائیں تو وہ آتی جائیں. اگر آپ اس میں ڈالنا شروع کر دیں گے اور پہلے سے ذہن سازی کر دیں گے تو ایسے ہی ہے کہ آپ گھر سے سامان لے کر بہت زیادہ نہیں کریں گے، یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے، تو پھر وہ بہت بنے گا. اور اگر آپ ایسے چل پڑے ہیں کہ جس چیز کی جہاں ضرورت پڑی وہ لے لوں گا اور جو اضافی ہوگا وہ چھوڑ دوں گا، تو پھر جتنا بھی طویل سفر ہوگا آپ آسانی سے چلتے بھی جائیں گے اور آسانی سے آپ منزل پر بھی پہنچیں گے. بہت اچھی بات، بہت اچھی بات. آپ نے نوجوانوں کو سمجھ بھی آئی ہوگی. اچھا، جیسے ہم آج ذکر کرتے ہیں امرتا پریتم، منٹو اور انتظار حسین، بڑے بڑے نام ہیں یہ. آج ہم ان کو بیٹھ کے یاد کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، ان کے افسانے پڑھتے ہیں، کچھ سیکھتے ہیں ان سے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے 50 سال میں کوئی منٹو، کوئی انتظار حسین، کوئی بانو قدسیہ، کوئی امرتا پریتم اور کوئی اس طرح کے نام اس وقت کوئی یاد کرے گا؟ جی ظاہر ہے بہت سارے لوگ ہوں گے، لیکن میں ایک بات بتا دوں. ایک چونکہ آپ نے تعارف میں بتایا میں یونیورسٹی کا استاد ہوں، اور دوسری بات یہ ہے میں ادیب شاعر ہوں اور ادبی منظر نامے کو بھی سمجھتا ہوں، جی جی. ادب کو بھی سمجھتا ہوں جتنی میری سمجھ ہے. لیکن یہ بات سب کو جان لینی چاہیے، آپ کے پلیٹ فارم سے بتا رہا ہوں، یہ میرا نظریہ ہے، غلط ہو سکتا ہے، کہ کوئی بھی رائٹر اس سے پلیٹ فارم نہیں مرنے دیتا. اچھا. اس میں جو سب سے بڑا ہاتھ ہوتا ہے وہ پبلشر کا ہوتا ہے. جیسے ہی مارکیٹ سے کتاب ختم ہونے ایک بندے کی، چاہے وہ جتنا بھی بڑا آدمی ہے، تو اس کی کتاب پچھلے منظرنامے میں پیچھے چلی جائے گی. مثلا منٹو اس کی بہترین مثال ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ یعنی کہ منٹو اس وقت ہی شاہ سرخیوں میں اور چیزوں میں چلتا تھا، اس چیز کو کیش کیا صارفیت کے تناظر میں پبلشرز نے. آج بھی پبلشر اگر آپ کو بڑا مل جائے اور وہ آپ کو آؤٹ آف مارکیٹ نہ ہونا دے، آؤٹ آف پرنٹ نہ ہونے دے، تو آپ زندہ رہیں گے. ٹھیک ہے، یہ تو یہ ایک بات ہے، ایک پہلو ہے. جی. باقی کچھ ظاہر ہے جو بڑے رائٹر ہوتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں اور دوسری چیز میں نے پلیٹ فارم کا لفظ اس لیے استعمال کیا تھا کہ بہت سارے رائٹر وہ پہلے ہی پبلک فگر تھے. مثلا آپ کوئی سیاسی آدمی ہوگا، اچھا. ٹھیک ہے، چلے حبیب جالب کا نام لے لیں، پال کا نام لے لیں، اس طرح اور بڑے بڑے لوگ ہوں، یا ٹی وی کے لوگ تھے، چلے مستنصر حسین تھرڈ کا نام لے لیتے ہیں، کہ وہ ٹی وی کے لوگ تھے جن کو پہلے ہی دنیا جانتی تھی، وہ پبلک فگر تھے، تو اس کے بعد ان کی کتاب بالکل کوئی عام کتاب نہیں رہی. اچھا، ایک عثمان صاحب، ایک چھوٹا سا اس کو ہم تھوڑا سا آگے لے کے چلتے ہیں، وقت ہمارا بالکل آخری مراحل پہ ہے. یہ تو ہوگی وہ بات جو اس وقت کے جو نشر ہونے والے اور جو چھپنے والے، اور یہ تو ایک ٹرم ہے. آج کل ہمارے پاس تو سوشل میڈیا بھی ہے، ہمارے پاس اور بھی بہت سارے لوازمات ہیں. کیا میرا جو
پوچھنے کا مقصد ہے کیا ہم منٹو جیسا افسانہ آج لکھ رہے ہیں یا آگے ہمیں جیسے منٹو کو آج ہم یاد کرتے ہیں اس کی ٹیکنیک پہ اس کے افسانوں پہ یا بانو قدسیہ یا انتظار حسین یا ان جیسے لوگوں کو آج ہم بیٹھ کے ڈسکس کر رہے ہیں یاد کر رہے ہیں ان کے افسانوں کی ٹیکنیکس اور ان کے لکھے گئے لفظوں جملوں کی وجہ سے تو کیا ہمیں بھی کوئی یاد کرے گا آنے والے 50 سال؟ یہ تو وقت فیصلہ کرتا ہے اپنے بارے میں یا کسی بھی لکھی ہوئی چیز کے. بھئی آپ کسی بھی انتظار حسین صاحب سے بھی آپ پوچھتے تو وہ یہی کہتے کہ میرے لکھے کا وقت فیصلہ کرے گا. ہاں میں ایز معاصر منظر نامے کے اوپر جو بات کر سکتا ہوں تو میں بڑے رائٹروں کا نام گنوا سکتا ہوں کہ جو فیوچر میں بھی پڑھے جائیں گے اور وہ زیر بحث ہوں گے. بس دو تین نام بتائیے. مثلاً افسانے میں محمد امین شاہد جو ہیں جی وہ فیوچر میں پڑھے جائیں گے, اور ناصر عباس نیر جو انہوں نے تنقیدی اسٹائل سے جو افسانے لکھے ہیں, اور ناصر عباس نیر جی وہ لگتا ہے ایسے ہی وہ نقاد ہیں لیکن ان کے افسانے پڑھنے کے قابل ہیں. 5 ان کے مجموعے آ چکے ہیں. تو اس طرح جو بالکل نزدیک کے آپ آدمی دیکھیں جو بالکل میری عمر کے ہوں گے ان میں بھی کہانیوں میں بڑا سپارک ہے. جیسے یہ موت کی کتاب, موت کی حمایت میں جو حفیظ تبسم کی کتاب ہے وہ افسانے بڑے یونیک ہیں. اور بالکل دیکھیں کہ ایک ایسا اسلوب ہے, میں اگلے دن بھی ایک جگہ پہ بات کر رہا تھا کہ اینٹون چیخوف جو ہے وہ کہتا ہے کہ یار آپ سورج ڈوب رہا ہے تو اسے ڈوبنے دو نا, ڈوباتے کیوں ہو اسے. اس اسلوب میں بہت کم ہے. مثلا اس میں بالکل معاصر پہ بات کر رہا تھا, ڈاکٹر صنوبر الطاف کے افسانے جو ہیں. اچھا ہاں جی, ایک بے خواب دوپہر کا فلیش بیک جو ہے ان کا جو افسانہ ہے انقلاب پہ جو انہوں نے لکھا ہے. تو یہ سادے اسلوب میں بڑی بات کہہ دینا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. کیا کہنے کیا کہنے بہت سارے لوگ ہیں جو فیوچر میں زندہ رہیں گے اور موجود ہوں گے. آپ کا بہت شکریہ سر, آپ تشریف لائے. ہمارے پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو چکا ہے, اور ایک بات, لکھاری ہمیشہ زندہ رہتا ہے چاہے وہ 50 سال چاہے, لیکن اس کے لکھے ہوئے میں جان ہونی چاہیے. اس میں جاندار افسانے بہت سارے آپ نے پڑھے بھی ہوں گے. لکھاری مرتا نہیں ہے, اپنے لفظوں میں زندہ رہتا ہے, اپنے جملوں میں زندہ رہتا ہے. تو یہی ہم آج ہمارے اس کا لب و لباب رہا. عثمان غنی صاحب آپ تشریف لائے, آپ کی محبتیں آباد رہیں, آپ شاد و شاداب ہیں. بہت شکریہ سر, میرے لیے بھی خوش بختی ہے آپ نے وقت دیا سر. بہت شکریہ, مہربانی. جی ناظرین, آپ نے عثمان غنی صاحب کو سنا, ان کی باتیں سنی, ان کے تحفظات سنے, ان کے ناول پہ علامت پہ جو ان کی گفتگو ہے وہ آپ نے سنی. امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی. اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجیے گا. ملتے ہیں نئے مہمان کے ساتھ, نئے سوالات کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنے میزبان ناصر علی ناصر کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.